اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پڑھیں سارے یہ تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اندر دینا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان کیا شان تمہاری ہے۔ جس کو یہ اپنی قسمت پہ ناز ہے نا وہ پڑھے، سائے میں تمہاری ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کری آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کری آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے،
تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، دلکش تیرا نقشہ ہے، صورت تیری پیاری ہے، کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو 14ویں چاند کی طرح ہے، پھر کہتے ہیں نہ میں نے اس جیسا حسین پہلے دیکھا، نہ کبھی پہلے دیکھا آپ سے پہلے، اور نہ کبھی آپ کے بعد آپ جیسا حسین مکھڑا دیکھا ہے، دلکش تیرا نقشہ ہے، صورت تیری پیاری ہے، دلکش تیرا نقشہ ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تجھے دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، سارے میں تمہارے ہیں، بڑے سارے، سارے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان کیا شان تمہاری ہے، اٹھ کر تیرے در سے ہم جائیں تو کہاں جائیں، شعر سنیں ذرا، اٹھ کر تیرے در سے ہم جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور بے حد و احسان درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین اکرام، آپ سب کو عید الاضحیٰ کا تیسرا دن مبارک ہو۔ عید الاضحیٰ کتنے دن ہوتی ہے اور عید الفطر ایک دن، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ آپ سب کو عید مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن کی برکت نصیب فرمائے، اور پچھلے 2 دن اور آج کے دن جن لوگوں نے قربانی کی یا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین کہیں سارے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن کی برکت نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعے ہم لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، تو کچھ باتیں رہ گئی تھی، کچھ آج قربانی کے حوالے سے اور ذبح عظیم کے حوالے سے تھوڑی سی 2-4 باتیں آپ سے کرنی ہیں، آپ سب کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے جب بھی ابراہیم کو کسی بات کے لیے آزمایا ہے نا، آزمایا ہے، تو ابراہیم اس امتحان میں پورا اترا ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں ابراہیم، ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ جان دینے کی باری آئی تو نمرود کی آگ میں بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، جناب جان کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہجرت کرو، ہجرت کر دی،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑا امتحان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا کس ذریعے؟ اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے، سنتے رہتے ہیں کچھ نقطوں کی باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے، ذبح۔ تو جا کے اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا اور یہ اللہ کا حکم ہے، سب کچھ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ سوال آپ سے ہے، یہ ایک عقیدے کی بات ہے، اگر آپ توجہ کریں کہ اگر یہاں پہ جو باپ بیٹھے ہیں جن کی اولاد ہے، اگر آپ کو خواب آئے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو کیا صبح اٹھ کر دیں گے؟ بولیں یار، تسی بول دے بھی نہیں کریں گے۔ یہ آپ کو خواب آ بھی جائے کہ تسی اپنے پتر کو ذبح کریں دے ہو، آپ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اچھا آپ نہیں کریں گے تو حضرت ابراہیم نے کیوں کیا؟ ہم نہیں کریں گے، جو باپ ہیں اولادوں کے وہ تو نہیں کریں گے، لیکن حضرت ابراہیم نے کیوں کیا؟ ذہن میں سوال آتا ہے۔ یہی بات ہے کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے نا، وہ امتی کے خواب کے برابر نہیں ہوتا۔ نبی کا جو خواب ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ نبی کا جو خواب ہے وہ حضرت ابراہیم کو حکم تھا وحی کی صورت میں کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ اب یہاں پر ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کے اللہ تعالیٰ عقیدے اور سلامت رکھے۔ وہ لوگ، وہ مولوی جو کہتے ہیں کہ نبی ساڈے ورگا تسی نبی ورگے، ان لوگوں سے پوچھو جب تمہارا اور ہمارا خواب نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو ہماری ذات نبی کے برابر کیسے ہو سکتی؟ ہمارے تو خواب بھی نبی سے مکس نہیں ہوتے۔ نبی کا خواب ہو تو وہ حکم الہی ہے۔ اور پھر بڑا لمبا حضرت ابراہیم پہ یہ امتحان ہے اور قرآن نے اس پورے واقعہ کو ڈسکس کیا ہے سورۃ الصافات کی آیت میں۔ فلما، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ فلما بلغ معه السعي، جب اس کا بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا، علماء 12 13 14 یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، جب جوان ہوا تو انہوں نے حضرت اسماعیل کو کہا بیٹا میں نے کیا دیکھا ہے؟ خواب۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے کیا؟ کہ انی اذبحک، بات سننے والی ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، یہ توجہ کرنی ہے آپ نے، فانظر ماذا ترى۔ یہاں پہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں، اکثر لفظی یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ بیٹا تم دیکھو کہ تمہاری رائے کیا ہے، یہی کا ترجمہ ہوتا ہے نا عموماً۔ لیکن ایک عاشق، میں نے ایک صوفی، ایک عاشق بندے کا ترجمہ پڑھا ہے، اور صوفیہ اور عشاق اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے بیٹا بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، نو، اہل دل اور صوفیہ اور جاننے والے جو رموز کو جانتے ہیں، راز کو جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے کہا فانظر، تم دیکھو، فانظر تم دیکھو، ماذا ترى، کہ تم کیا دیکھتے ہو، فانظر تم دیکھو، ماذا ترى، کہ تم کیا دیکھتے ہو۔ توجہ پھینکنا نہیں ہے جملہ یہاں پہ، اس کی تشریح میں علماء نے کہا ہے کہ جو نبی کی نظر ہوتی ہے نا وہ پیچھے بھی دیکھ سکتی ہے اور آگے بھی دیکھ سکتی ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے کہا نا اسماعیل فانظر، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا ترى، تم دیکھو کہ تم کیا دیکھتے ہو۔ تو اہل دل لکھتے ہیں کہ اسماعیل نبی کی نگاہ کربلا میں چلی گئی اور ادھر دیکھا کہ ایک ذات کھڑی ہے، ننا سا بچہ اس کی گود میں ہے، اس کے ہرن پہ چلنے والا تیر اس کے گلے میں پیوستہ، فانظر ماذا ترى، دیکھو تم کیا دیکھتے ہو۔ تو جناب اسماعیل نے جب یہ نظارہ دیکھا کہ میرا ہی پتر ہے، کربلا والا میرا ہی بیٹا ہے، جب یہ منظر دیکھا تو علماء کہتے ہیں حضرت اسماعیل وہ منظر دیکھ کر کہ ساڈا پتر ایڈا کمال کر دیا، بول اٹھے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہنے لگے ابو جی آپ کر گزریں جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ لوگ کی کہتے ہیں نبی بعد چ بنتا، پہلے نہیں بنتا۔ اب بعد حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے خواب آیا ہے،
حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے تو پتر کی کہنا جو تانوں حکم ہویا ماں تومر. اور اقبال بولا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو فرمایا فنظر ماذا ترى, دیکھو. اور نبی اسماعیل کی نگاہ کربلا پہ پہنچی اور آپ نے دیکھا وہ تو وہاں پہ 72 کٹ جائیں گے اور زبان پہ سی تک نہیں آئے گا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نوں چلے ڈاواں. اور ایک سرائکی کا شاعر ہے, سرائکی کا شاعروں کا اپنا تخیل ہوتا ہے نا, وہ اس نے تخیل باندھا. اس نے کہا جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی نا اور پٹی باندھ لی, سنا ہوا نا آپ نے, میں نے واقعہ کوئی نہیں سنانا, آپ لوگوں نے سنا ہوا پہلے. پٹی باندھی اپنے بیٹے کو اب اپنی آنکھوں میں, اور اپنے بیٹے کو رسیاں باندھی اپنی آنکھوں میں, پٹی باندھی اور چھری چلانے لگے. تو ایک سرائکی کا شاعر ہے, سرائکی کا, کمال کر گیا. اس نے کہا وہاں پر جب ابراہیم پٹی باندھ کر رسی باندھ کر چھری چلا رہے تھے نا تو روح حسین بھی کہیں ادھر ہی گھوم رہی تھی. تو اس نے کہا پھر اس حسین کی روح نے کیا کہا, کربلا والے نے کیا کہا. وہ سرائکی کا شاعر کمال کر گیا, سناؤں کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حسین کی روح نے حضرت ابراہیم سے کہا ہوگا کہ کل پٹیاں کھول وخاشاں میں ہتھاں تلال کوہاشاں میں, کل پٹیاں کھول وخاشاں میں ہتھاں تلال کوہاشاں میں, کربل دے تتیاں ٹبیاں تے اے ششک نو سبق سکھاساں میں, کربل دے تتیاں ٹبیاں تے اے ششک نو سبق سکھاساں میں, میں دوترا کملی والدہ کیتے کول نباساں میں, سجدے چے شیش کٹاساں میں, نیزے تے قرآن سناساں میں, سجدے چے شیش کٹاساں میں, نیزے تے قرآن. اور ایک پنجابی کا شاعر ہے, اس کو میں نے پڑھا یار, وہ کمال کر گیا. پتہ وہ کیا کہتا ہے, توجہ کرنا. وہ کہتے ہیں حسین سارے جہان اندر, حسین سارے جہان اندر محبتاں دا سفیر تو ہے. حسین سارے جہان اندر محبتاں دا سفیر تو ہے, جو حق تے باطل چے فرق کردا اور درمیانی لکیر تو ہے. اور سنیں جو اہل بیت کے ذکر پہ بھی نہ خوش ہوتا, پتہ نہیں اس نے کب خوش ہونا ہے. اور اس خاندان کی تو ایک لمحے کی محبت خیر من عبادت سنت, ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. حسین ابن علی کی ایک لمحے کی محبت, ایک لمحے کی محبت کس سے بہتر ہے, ایک سال کی عبادت سے. خیر من عبادت سنت. تو وہ کہتا ہے, پنجابی شاعر کہتا ہے حسین سارے جہان اندر محبتاں دا اسیر تو ہیں, تو جو حق و باطل چ فرق کردا اور درمیانی لکیر تو. اور اینڈ کر دیا اس نے, پتہ کیا کہتا ہے اج نہیں آیا دمبا تے اج نہیں بدیاں پٹیاں اکھتے. یا دوسری لائن سننی آپ نے, کہتا اج نہیں آیا دمبا جنتوں تے اج نہیں بدیاں پٹیاں اکھتے. خلیل کیتی جو ابتدا سی, حسین ہوتی اخیر تو. خلیل کیتی جو ابتدا سی, حسین ہوتی اخیر تو. خلیل کیتی جو ابتدا سی, حسین ہوتی اخیر تو. حسین سارے جہان اندر. اچھا یہ واقعہ مکمل میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ جو کہا میں سناتا ہوں آگے فلسفہ کی جو کہا ہے نا کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا ہے. اس ذبح عظیم سے مراد بھی کربلا والا ہے. یہ بھی میں پڑھتا ہوں نا یہ واقعہ, سنیں یہ قرآن نے جو ڈسکس کیا. فرمایا حضرت اسماعیل نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جی تو آپ کر گزریں جو آپ کو
خواب نہیں، کیا کہا؟ جو آپ کو حکم، اس نقطے کو سمجھیں، جو آپ کو حکم ہوا ہے، اور آگے کیا کہا؟ ستجدونی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، ستجدونی مجھے پائیں گے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، من الصابرین صبر کرنے والوں۔ اس کا مطلب ہے کسی کام کا مستقبل میں ارادہ کرنا ہو تو یہ نبی کی بھی سنت ہے، کی کہنے ہیں؟ کہہ چھڑو یار، انشاءاللہ۔ کیا کہنا ہے؟ ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ وہ ایک ٹیچر تھے نا، کلاس میں پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا بچوں جنت میں کس کس نے جانا ہے؟ تو واہ 10-15 بچے سب نے کھڑا کر لیا، ایک بچے نے نیچے۔ تو اسے ٹیچر نے پوچھا تو کیوں نہیں کھلا رہا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے میری امی نے کہا تھا گھر میں سیدھا واپس آنا، کدھر جانا نہیں ہے، تو اس لیے شاید یہ جو نہیں بول رہے شاید ان کا بھی تو نہیں یہی ارادہ، جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ مستقبل میں جو بھی بات کرو اس سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ جب ہم انشاءاللہ نہیں نہ کہتے تو ساڑھے عمل سے بے برکتی ہو جائے۔ یاد رکھنا، اس کو اپنی عادت بنائیں، کوئی بھی مستقبل کی بات کرنی ہے کیا کہنا ہے؟ ارادہ کرنا ہے، کیا کہنا ہے؟ اس پر میں آپ کو مولانا بشیر صاحب کی ایک بات سناتا ہوں، سبحان اللہ تو کہیں، سلطان الواعظین رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہو ایک بندہ تھا نا، تو گھوڑا خریدنے جا رہا تھا، گھوڑا، پیسے اس کی جیب میں تھے، توجہ کرنی ہے آپ نے، تو راہ چودہ یار لب گیا، کہنا کتنے چل رہے ہیں؟ کہنا گھوڑا خریدن۔ تو اس کے دوست نے کہا یار گھوڑا خریدن چلنا تو نال ہے نہیں کہہ سکتا، انشاءاللہ گھوڑا خرید کے لے آواں گا، گھوڑا خریدن کا ارادہ تو انشاءاللہ بھی کہہ لے۔ اس نے کہا تم ہی مولویاں آ رہی ہیں، کہتے ہیں نا آپ لوگ بھی، اور تم ہی مولویاں آ رہی گلاں کرنا ہے کہ میں کلی کہاں انشاءاللہ، پیسے میری بوجھی چے نے، وہ سامنے گڈی کھلوتی ہے، ادھر تو میں بہنا جا کے گھوڑا لے آ کے گھر انشاءاللہ کہنے دی کہتی لوڑ ہے، مولوی نہ بن بوتا تو۔ اس نے اپنی دوست کی بستی کر دی، میں نہیں کہنا انشاءاللہ، پیسے میری بوجھی چے۔ اب چلا گیا گاڑی میں بیٹھا، منڈی میں پہنچا، گھوڑا اس کو پسند آ گیا، گھوڑا پسند آیا تو جب جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا نا تو ہاتھ جیب تو باہر، کوئی جیب کترا ٹکر گیا سی، جیب کترا ٹکر گیا تھا، تانوں بھی ٹکرے یا نہیں کری؟ ٹکر بھی جائے نا تو دکھ نہ کیا کرے۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کے مرید کا کوئی جیب کاٹ کے لے گیا، تو انہوں نے کہا پیر صاحب میرا پیسہ لوٹ لیا۔ انہوں نے کہا شکر کر۔ اس نے کہا شکر کیوں؟ صبر کرنے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا شکر ایس واسطے کر کہ تیرا بٹوا کٹ کے لے گیا، تیرا ایمان تو نہیں کٹ کے لے گیا۔ ایمان یہ اس سے زیادہ بڑی قیمت ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے ایمان، عقیدہ، نظریہ، عقیدہ، نظریہ، ایمان، یہ بٹوے سے زیادہ کہ اس کی بھی حفاظت کرے اس دور میں نا، اس کی بھی۔ اچھا وہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا نا تو بٹوا کوئی نہیں، راج پھر پٹرول بھی انہیں پوایا انشاءاللہ، پھر منڈی پہنچے تھے، میں گھوڑے پسند کیتے انشاءاللہ، ایک گھوڑا مجھے پسند آ ہی گیا انشاءاللہ، تو پھر جدو میں بوجھی چ ہاتھ پایا پیسے لین واسطے تو پیسے ہی غائب سن انشاءاللہ۔ انہیں کہ پہلے انشاءاللہ کہنا سی نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا حضرت اسماعیل کا ستجدونی، یہ تھوڑی اصلاح بھی ہو جائے نا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب تم مجھے پاؤ گے اگر اللہ نے چاہا۔ بابا جی اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ فلما اسلما، قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ دونوں باپ بیٹا تسلیم کر کے دونوں نے سر جھکا لیا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کس کے بل لٹا دیا؟ پیشانی کے بل، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ کہتے ہیں جب چھری چلا دی تو اب کیا ہوا؟ یہ یہاں پہ بھی ایک نقطے کی بات ہے حضرت، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت ابراہیم نے جب چھری چلائی تو چھری چلتی نہیں تھی، انہوں نے زور سے پتھر ماری، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، سنا ہوا ہے نا آپ نے۔ انہوں نے کہا چھری چلتی کیوں نہیں؟ خلیل کا حکم ہے، تو چھری کہنے لگی، خلیل ایک مرتبہ کہتا ہے چلاؤ
اور جلیل کہتا ہے جے تو چلی نہ تو تیری خیر نہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جلیل کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسماعیل کی پیشانی میں نور محمد چمک رہا ہے، کیسے چلے گی؟ ہم نے تو اس نور کی وجہ سے ابراہیم پہ آگ ٹھنڈی کر دی تھی، یہاں پہ تو اسماعیل پہ چل رہی ہے، تجھے نور محمد نظر نہیں آ رہا؟ نہیں چلی، چلانے پہ بھی نہیں چلی. پھر جبریل کی دوڑ لگی سدرۃ المنتہا سے، کی لے کے دمبا. حضرت جبریل آپ کو پتہ کتنی پاورفل شخصیت، وہ ذات کا نام ہے. حضرت جبریل نے ایک دن خود سرکار کو بتایا، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے 600 پر دیے ہیں. تو سرکار نے کہا جبریل اپنی حقیقت ہی سامنے لا. 2 مرتبہ پوری حقیقت کے ساتھ جبریل سامنے آیا ہے اور کہتا تھا یا رسول اللہ یہ جو مجھے 600 پر ملے ہیں نا، اس میں سے صرف ایک پر کی اتنی طاقت ہے کہ جبریل چاہتے ایک پر دنال ایہو جیاں کروڑوں دنیا چک کے پراں سٹے. ایک پر میں اتنی طاقت ہے، ایک پر میں. لیکن حضرت جبریل سے پھر سرکار نے پوچھا جبریل بتا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تیری دوڑ لگ گئی ہو، کہ تجھے ٹینشن لگی ہو کہ پہنچنا ہے اتھے، کبھی تم نے فل اپنی طاقت لگائی ہو یا کوئی ایسا معاملہ؟ تو کہنے لگے رسول اللہ 4 موقع ایسے ہیں جب میری دوڑ لگ گئی. سناؤں کون کون سے؟ فرمایا رسول اللہ پہلا جب یوسف کے بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینکا تو مجھے رب نے کہا جبریل میرا یار کنویں دے تھلے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، تو پہنچ اتھے. کہتے اس طرح سے دوڑا، بچایا میں نے جا کے یوسف کے نیچے کوئی چیز رکھی، آرام سے اس کو نیچے سے اتارا. ایک یا رسول اللہ تب. دوسرا یا رسول اللہ جب احد کے میدان میں آپ کے دانت مبارک کا ہلکا سا ٹکڑا جب شہید ہوا اور آپ کا خون مبارک نکلا تو رب نے کہا اگر میرے یار کا خون کا قطرہ زمین میں گر گیا تو جبریل پوری قیامت تک یہ زمین کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہو. تب دوڑ لگی تھی. تہاڈا خون پکڑ کے میں نے اس طرح اچھال دیا تھا اوپر فضاؤں میں. 2 اور تیسرا یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ میں پھینکا گیا تب میں نے سدرہ سے دوڑ لگائی. 4تھا یا رسول اللہ جب اسماعیل کی گردن پہ چھری چل گئی تھی، دمبا جنت میں جانا تھا، میں نے وہاں سے دمبا پکڑ کے تو ابراہیم کی چھری چلانے سے پہلے اسماعیل کو ہٹا کر دمبا لانا تھا، اس کو نیچے لانا تھا، اس نے کٹنا تھا. اور یارو جس مصطفیٰ کے نوکر کی اتنی سپیڈ ہے، جس مصطفیٰ جو تلیاں چومتا ہے مصطفیٰ کی، اگر اس کی اتنی سپیڈ ہے تو خود مدینے والے کی کتنی سپیڈ ہو. وہ اعظم چشتی نے کہا ہے نا تو جو چاہے تو ہر شب ہو شب اسرا، وہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. 2-4 قدم ویسے بڑا دور ہے لیکن وہ تیرے لیے 2-4 قدم. اور یار یہ تو نبی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ نبی کے غلاموں کی بات کریں تو ایک بزرگ ہوئے ہیں شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی. یہ نقشبندیوں کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. یہ ایک دن ایک علاقے میں گئے تو وہاں پر ایک لونڈی تھی جو ایک محل میں ایک بادشاہ کی نوکرانی تھی. اور وہ لونڈی بڑی ایماندار تھی، بڑی اچھی تھی. تو ایک دن اپنے محل سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کا رش پڑا ہوا ہے. شاہ نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ وہاں آئے ہوئے ہیں. تو شاہ نقشبند وہ ان کے پاس لوگوں سے پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے جناب یہ شاہ نقشبند بخاری ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں اور لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اس نے کہا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس لونڈی نے کہا اینا نال بیعت کرن دا تسی بھی پوچھتے ہو نا کی فائدہ ہوں. تو وہ بتانے والے نے اس کو بتایا کہ اگر اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا تو کدی زندگی چ اوکھا ٹائم آ ہی جائے، ابھی اگر کبھی مشکل موقع آ ہی جائے، مشکل موقع آ ہی جائے تو یہ مشکل کے وقت کام آ جاتے ہیں. ہر مشکل دی یار کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی. کہا تو بیعت تو کر، تیرے پہ مشکل آئے گی تو بات کرنا. اچھا خیر وہ بیعت ہو گئی، وہ پہلے ایماندار تھی، اب ایک پیر کی نظر بھی ہو گئی. اب محل میں نا اس کا نام بڑھنے لگا، لونڈیوں میں سب سے زیادہ اس کی عزت بن گئی. لونڈیوں نے مل کر نوکرانیوں نے پلان بنایا کہہ دی بڑی عزت ہے اس کو بدنام تو کریں. انہوں نے چوری کا اس پہ الزام لگایا، اس کے کھاتے میں کچھ سونا ڈال کے کچھ طرح بادشاہ کو شکایت لگا دی. بادشاہ نے اتنی گواہیاں سنی تو انہوں نے کہا لونڈی کو پکڑو اور چبارے سے پھینک دو، نیچے پھینک دو، لے جاؤ اس کو.
اب اس نے بڑا سمجھایا بادشاہ یہ پلان ہے، ان کا جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں پھینکو۔ اب وہ جلاد لے گیا، جب اس کو پھینکنے لگا نا تو اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ پیر تے کہندے ہیں مشکل ویلے کام آویں گے، مشکل کے ٹائم کام آئیں گے، تو وہ اس نے وہاں سے آواز دی نا یا نقشبند بخاری۔ اور یاد رکھنا یہ اللہ والوں کی پاور اللہ کی دی ہوئی پاور ہوتی ہے، یہ اسی یہ پہ نہیں کہندے کہ انہوں نے پیواں جڑنا ہوندا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ پھر جس کو چاہے دے سکتا ہے یا نہیں، اللہ کی عطا پہ تو کسی کو شک نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے وہ لونڈی کو جلاد نے اتنی دیر میں دھکا دے دیا، اب اس نے آواز دی لیکن اب اس کی آواز دیتے ہی جلاد نے دھکا دے دیا۔ اب چبارے سے نیچے آتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے، لیکن جب وہ نیچے آئی تو شاہ نقشبند بخاری نے یوں اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، پکڑ کے یوں نیچے، تو وہ حیران ہو کے کہتی ہے حضور تسی کدھر، آپ کب آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدن، تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا۔ او یارو اگر سلیمان علیہ السلام کا ولی ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لا سکتا ہے آپ کے جھپکن تو پہلے، تو شاہ نقشبند بخاری محمد مصطفیٰ کا امتی ہو کر اپنی مریدنی کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ تو از چبارہ آمدی من از بخارا، اور تو چبارے سے چل پڑی تھی اور میں۔ تو حضرت یہ بات لمبی ہو رہی ہے، حضرت اسماعیل کے گردن پہ چھری پھر نہیں چلی، کس پہ چلی؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے پتہ ہے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کھلم کھلی آزمائش تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، لیکن یہ آزمائش تھی۔ آگے کیا فرمایا؟ وفدیناہ بذبح عظیم، لیکن ہم نے اس کا بدلہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اگلوں پر اس کو چھوڑ دیا۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، آپ لوگوں نے توجہ سے سنا اور اس کا مجھے جواب دینا ہے آپ لوگوں نے۔ جب حضرت اسماعیل کی قربانی کا قرآن میں ذکر آیا تو قرآن نے اس کو صرف ذبح کہا۔ حضرت ابراہیم نے کہا انی اذبحک، میں نے تجھے ذبح کیا، ذبح کا۔ اور جب ان کے فدیے کی باری آئی تو پھر کیا لفظ بولا؟ ذبح عظیم۔ ذبح عظیم مطلب وڈا ذبیحہ، بڑی قربانی، بڑی قربانی۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ تو کہہ دیتے ہیں اس سے مراد دمبا ہوگا، ان کی تعبیر میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو کوئی اس میں کوئی یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ دمبا تھا، لیکن سوال یہ ہے کیا اسماعیل کے فدیے میں جو بڑی قربانیاں ندی بڑی، وہ کیا دمبا ہو سکتا ہے؟ ایک جانور ایک نبی کے مقابلے میں بڑی قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ بڑی تو اگر یہ کہا جاتا نا تمہارے حصے کی ہم نے دوسری قربانی کر دی تو پھر تو تھا، لیکن یہاں پہ کہا گیا ذبح عظیم، تو یہ ذہن نہیں مانتا کہ ایک دمبا اسماعیل کے مقابلے میں ذبح عظیم ہو سکتا ہے۔ تو اہل دل نے لکھا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اب یہ ضروری ہے کہ جو ذبح عظیم ہے نا وہ قربانی کا واقعہ اسماعیل کی قربانی سے بڑا ہو، یہ شرط ہے، کیونکہ ذبح عظیم کہا گیا ہے۔ وہ ذبح عظیم کا واقعہ اسماعیل کہ ذبح سے بڑا واقعہ ہونا چاہیے۔ اور علماء نے کہا ہے کہ اسماعیل کے ذبح کے بدلے جو ذبح عظیم کو کنورٹ کیا گیا، بدلا گیا کہ اس کے بدلے ہم ذبح عظیم کریں گے، اس سے مراد کربلا ہے، اس سے مراد حسین ابن علی ہے، اس سے مراد حسین ابن علی ہیں۔ اور اس کی بہت سارے دلائل ہیں، اس کو اگر میں کھولنا چاہوں تو، لیکن آپ تھوڑا سا سمجھیں، تھوڑا سا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ہم نے اگلوں پہ چھوڑ دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، لیکن ہمیں ذبح عظیم نہ موسیٰ کی امت میں نظر آیا، نہ عیسیٰ کی، نہ زکریا کی، نہ یحییٰ کی، آیا کہیں پہ نظر؟ کہیں نہیں آیا۔ اب آ گیا دور میرے اور آپ کے نبی کا جو خاتم النبیین ہے۔ کون ہے؟ خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا۔ اور ظاہری بات ہے جس نے ذبح عظیم کا واقعہ کرنا تھا اس کا ابراہیم سے افضل ہونا ضروری تھا، ابراہیم و اسماعیل سے افضل ہونا ضروری تھا۔ موسیٰ نے ذبح عظیم نہیں کیا، عیسیٰ نے، زکریا نے، یحییٰ نے، داؤد نے، سلیمان نے، یعقوب نے، یوسف نے، کسی نے یہ قربانی ذبح عظیم نہیں کیا،
کیونکہ اگر یہ کر لیتے تو یہ ابراہیم سے افضل ہو جاتے، جبکہ یہ حضرت ابراہیم سے افضل نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ جد الانبیاء ہیں۔ ضروری تھا کہ جس پر ذبح عظیم کا معاملہ ہو وہ ابراہیم سے افضل ہو، اور افضل ذات میرے اور آپ کے نبی کی ذات ہے، سب سے اعلیٰ ہولا ہمارا نبی۔ تو اب ذبح عظیم تو ہونا تھا، توجہ کرنی ہے آپ نے۔ لیکن اب دوسری بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا قرآن کی آیت ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوبہ ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اب یہ وعدہ قرآن میں، اب اس کی وجہ سے سرکار کو کوئی شہید کر دیتا تو قرآن کی آیت جھوٹی ہو جانی تھی، رب کا کلام۔ رب نے کافروں کے ہاتھوں سے میرے اور آپ کے نبی کا قتل ہونا، شہید ہونا، اس کو بین کر دیا۔ کافروں کے ہاتھوں شہید ہے، واللہ یعصمک من الناس، محبوبہ اسی تیری حفاظت کریں گے۔ تو جب حفاظت کرنی ہے تو پھر ذبح عظیم والا معاملہ پورا کیسے ہونا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ کہا محبوبہ تو پریشان نہ ہو۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا محبوبہ تو پریشان نہ ہو، ہم تمہیں 2 شہزادے دیں گے جو دیکھنے میں بھی الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین صدری والراس، حسن، ایک بیٹا حسن دیں گے جو اپنے سینے سے لے کر سر تک بالکل تیرے جیسا ہو، اور جو اس کا بھائی ہے والحسین ما اسفل من ذالک، وہ ایسے ہوگا کہ وہ جتنا نیچے سے ساری تیری شبیہ ہوگا، سینے سے سر تک حسن اور اس سے نیچے حسین تیری تشبیہ۔ اور صحابہ کرام جب کبھی سرکار کے وصال کے بعد ان کا دل کرتا کہ ہم کملی والے کی زیارت کریں، مدینے والے کی زیارت کریں، تو وہ سید عالم کے دروازے پہ چلے جاتے، سیدہ کائنات کے دروازے پہ، ان سے گزارش کرتے سیدہ بات یہ کہ دونوں شہزادوں کو دیکھنے کا من کر رہے ہیں، اور یوں جب دونوں شہزادے کھڑے ہوتے تو پوری مصطفیٰ کی تصویر بن جاتی، پوری تصویر تو ظاہری طور پہ تو ان کو ایسا بنایا، دوسری طرف خود ہمارے نبی نے کہہ دیا لوگوں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں۔ اب بات یہ کہ چونکہ امامت کا معاملہ بھی چلنا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اور امام ہونے کے لیے بیٹے کا جوان ہونا ضروری تھا، اور سرکار کا بیٹا اس لیے جوان نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اگر حضور کا بیٹا ہوتا اور وہ جوان ہو جاتا تو اس کو نبی ہونا پڑنا تھا۔ کیونکہ پیچھے بھی نبیوں کے بیٹے نبی ہوئے ہیں کہ جے حضور دا پتر ابراہیم یا قاسم اگر وہ بڑے ہو جاتے تو ان کو بھی نبی ہونا پڑا، اور اگر وہ نہ بنتے تو ہو سکتا سانو آج کوئی کیا ہی چھڑدا، قیامت والے دن کبھی کہہ دیتا ساڈے نبی تے پتر بھی نبی تے پتراں دے پوتے بھی نبی، اور تمہارے نبی کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس تانے سے تو بچانا تھا، اس تانے سے بھی بچانا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ کو بیٹا دیا ہے تو وہ نبی نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا دیں گے لیکن اس کو جوان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، رجل عربی میں بالغ مرد کو کہتے ہیں، صبی طفل یہ بچے کو کہتے ہیں۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آقا تم میں سے کسی بھی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ ایسے رسول ہیں کہ جن کے بعد کوئی نبی خاتم النبیین ہے۔ اب خاتم النبیین اگر بیٹا دیتا اور اس کو جوان کرتا رب تو وہ تو بن جاتا نا نبی، تو نبی بن جاتا تو محبوب کی تاجدار ختم نبوت والی شان کدھر جاتی؟ وہ بولو یار، کیونکہ ختم نبوت میرے اور آپ کے آقا کی ایک شان ہے اور سب سے بڑی شان ہے، رب نے کہا اس کو بھی رکھنا ہے، بیٹا بھی دینا ہے، لیکن اس کو جوان نہیں کرنا تاکہ ختم نبوت بھی بچ جائے۔ لیکن اب بیٹا نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب تیری ختم نبوت پر میں نے اپنی توحید کا رنگ چڑھا دیا۔ کیسے؟ کہا فرمایا محبوب ان سے کہو قرآن قل ان کان للرحمن ولدا فانا اول العابدین، کہ جے رب دا کوئی پتر ہوندا نا پتر کہ سب تو پہلے میں اس کی عبادت کردا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا محبوبہ میری خدائی کی ایک شان یہ ہے کہ میں واحد ہوں،
اور اگر میں خدا ہوتا اور اگر میرا بیٹا ہوتا اور وہ خدا نہ ہوتا تو لوگوں نے کہنا یہ خدا ہو کے پتر کو خدا نہیں بنا سکیا، کہنا تھا یہ نہیں، خدا ہو کر بیٹے کو خدا نہیں بنا سکا۔ ایک طرف تو یہ تانا تھا، جس طرح حضور کی طرف بھی یہ تھا شائبہ کہ کوئی کہہ دے کافر کہ مصطفیٰ کا بیٹا ابراہیم نبی کیوں نہیں بنا، تو بن جاتا تو ختم نبوت پہ پرابلم تھی۔ کہا کہ محبوبہ ہم نے تجھ پر اپنی وحدانیت کا رنگ چڑھایا ہے کہ ہم نے صرف اپنی وحدانیت کو قائم رکھنے کے لیے کہ ہم ایک ہیں، اللہ ایک ہے، اس وجہ سے ہم نے اپنے لیے رسول بنایا لم یلد ولم یولد، رب کسی دا پیو نہیں ہے، اپنی وحدانیت کو بچانے کے لیے اور تانے سے بھی بچنے کے لیے۔ محبوب اسی طرح ہم نے تیری ختم نبوت کو بچانے کے لیے تیرے کسی بیٹے کو جوان ہونے ہی نہیں دیا، انہیں پتر دے گئے، یہ پکی بات ہے، اس کو سمجھے، بیٹے بچپن نہیں چلے گئے۔ تو پھر یا اللہ یہ جو امامت کا سلسلہ چلنا ہے، مصطفیٰ کے فیض کا نور کا جو چشمہ چلنا ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ تو رب نے کہا ہم مصطفیٰ کو بیٹی ایسی دے دیں گے جو بیٹوں سے بھی بڑھ کے ہو، اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور سنیں یہ سورۃ الکوثر پتہ کب نازل ہوئی تھی؟ ابتر عربی میں اس کو کہتے ہیں جدا کوئی منڈا نہ ہوئے۔ کس کو کہتے ہیں؟ ابتر، جدا منڈا نہ ہوئے۔ تو ایک کافر نے کہا تھا جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا نا چھوٹے ہوتے وقت، اس نے کہا لو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہو گئی ہیں، تو یہ بات تو ہو نہیں سکتی کہ کوئی پریشان ہوتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ کہتا ہے تو ابتر ہے، تیری اولاد کوئی نہیں، ہم نے تمہیں زہرا دے دی۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا زہرا دے دیا، فصل لربک وانحر، تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے قربانیاں دے۔ ان شانئک هو الابتر، یہ جو تیرا دشمن کہہ رہا ہے نا تو ابتر ہے، اصل میں وہ دشمن تیرا خود ابتر ہے، اور اس کے بیٹوں نے خود کملی والے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ سارا سلسلہ تھا۔ اب بیٹے تو ہونے نہیں تھے، بیٹے چلے گئے، اب امامت کا جو معاملہ تھا، پھر زہرا پاک کو دو بیٹے ایسے دیے جو جن کے چہرے سرکار کے چہرے سے ملیں، جن کا وجود ان کو اکٹھا کیا جائے تو مصطفیٰ کی تصویر بن جائے۔ آخری بات، ٹائم بہت ہو رہا ہے، اس بات کو سمجھیں کہ ذبح عظیم کا جو راز ہے وہ خود حسین ابن علی کی ذات ہے۔ کہ سنیں کیسے شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کتنی؟ ایک ہوتی ہے شہادت سری، شہادت سری، اور ایک ہوتی ہے شہادت جہری۔ شہادت سری کیا ہے؟ ڈوب کے مرنا، گاڑی کے نیچے آ جانا، یہ بھی شہادت۔ جل کے مرنا کیا ہے؟ شہادت۔ زہر کسی نے کھلا دیا، یہ شہادت سری ہے۔ اور شہادت جاری یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے۔ اب شہادت کی دو قسمیں ہیں، تو نواسے بھی، بیٹے بھی دو دیے، بیٹے دو دیے۔ اچھا ایک یہاں پہ ایک نقطے کی بات ہے جو میں آپ کو سمجھا، یہاں پہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں حسین اور حسن تو علی کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اس دور میں بھی حجاج ابن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے ایک دن اپنے محل میں اعلان کر دیا کہ جس نے حسن و حسین کو مصطفیٰ کا بیٹا کہا اس کی میں گردن اتار دوں گا۔ تو جے کسی نے بہتا شوق ہے تو اگر میرے نال دلیل نال گل کرے، تو وہاں پر ایک صحابی رسول تھے جو صحابی بھی تھے اور علی والے بھی تھے، مولا علی سے پیار، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں کہتا ہوں کہ حسن و حسین کس کے بیٹے ہیں؟ مصطفیٰ کے۔ کس کے؟ اس نے کہا اچھا یہ بات کی ہے تو پھر قرآن سے دلیل دو، اور آیت مباہلہ نہیں پڑھنی۔ آیت مباہلہ کا پتہ ہے نا آپ لوگوں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنے بیٹے لے آؤ، عورتیں لے آؤ، اپنی جانیں لے آؤ۔ تو بیٹوں کے بدلے سرکار نے حسن و حسین کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا اے والی آیت نہیں پڑھنی، اس کے علاوہ کوئی آیت ہے تو پڑھو۔ اب اس کو یہ تھا کہ اس کے علاوہ شاید کوئی حسین کا مصطفیٰ کا بیٹا ہونے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے، لیکن وہ صحابی رسول عالم بھی تھے، انہوں نے کہا چلو پھر قرآن ہے، 7واں سپارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، انہوں نے قرآن کیا ایک پڑھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو آگے آ رہے ہیں نا، آگے یہ ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، یحییٰ، الیاس، یہ سارے نام، ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ، یہ سارے نام انہوں نے پڑھے۔
انہوں نے کہا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کس کے بچے ہیں؟ ابراہیم کے. اس نے کہا یہ قرآن ہے. حجاج ابن یوسف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس صحابی رسول نے کہا یہ قرآن ہے, قرآن کہہ رہا ہے جننے نانے کدے پتر نے ابراہیم دے. تو اس نے کہا مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مانتا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا پھر نام پڑھو, داؤد, سلیمان, یحییٰ, زکریا, الیاس. یہ نام تو بڑی خوشی سے سنتا رہا. ساتھ ہی آپ نے کہا عیسیٰ. جب حضرت عیسیٰ کا نام لیا نا تو وہ بھی چپ کر گیا, اور آپ نے اسے سوال کیا اچھا جی عیسیٰ نو ابراہیم دا پتر مننا ہے, عیسیٰ نو جے تو ابراہیم دا پتر مننا ہے, تے دس عیسیٰ دا پیو کتھے؟ عیسیٰ دا پیو کتھے؟ تو ماں سے ہے نا. تم کہتے ہو ماں سے نسل نہیں چلتی, زارا سے نسل نہیں چل سکتی, تو عیسیٰ کی ماں کدھر ہے؟ عیسیٰ کی ماں کدھر ہے بتاؤ. تو اگر ابراہیم کی اولاد میں صدیوں بعد ایک بیٹی ہو, اس سے ایک بیٹا ہو, قرآن کہے کہ عیسیٰ کا بیٹا ہے, ابراہیم کا بیٹا ہے, صدیوں بعد اس کی بیٹی میں سے ایک بیٹا ہو اور قرآن کہے کہ ابراہیم کا بیٹا ہے, تو زہرا تو ڈائریکٹ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کے بیٹے مصطفیٰ کے بیٹے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان دونوں بیٹوں کو پر چنا گیا, دونوں کو سرکار کی شباہت بھی دی گئی. کہا بھی گیا حسین منی وانا من الحسین. شہادت کی دو قسمیں رکھی گئی, شہادت سری, شہادت جہری. اب سرکار کی شہادت تو ممکن نہیں تھی, تو سرکار کی شہادت سری کا ابتدا خود سرکار پہ ہوئی. خیبر کے موقع پہ میرے اور آپ کے آقا کو زہر کھلایا گیا, بس آخری بات ہے, زہر کھلایا گیا, زہر, اور صحابی نے بھی کھایا, لیکن وہ صحابی نے کھایا تو وہ وہیں پہ شہید ہو. لیکن میرے اور آپ کے نبی پہ زہر کا اثر نہیں ہوا. شہادت سری کا آغاز ہو گیا, صدور ہو گیا, شہادت سری کا آغاز ہو گیا, اور انتہا کہاں ہوئی؟ امام حسن کو زہر دیا گیا. ادھر ان کی شہادت, ان کی انتہا, سرکار کی شہادت کی ابتدا خیبر میں وہ زہر سے ہوئی, لیکن کیونکہ وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس, تمہیں لوگوں سے بچائیں گے, اس لیے سرکار کا اس میں نہیں شہادت ہوئی. دوسرا, شہادت جہری کے لیے کسی میدان میں جانا ضروری ہے. سرکار پہ حملہ بھی ہوا, احد کے میدان میں دانت مبارک شہید بھی ہوا, شور بھی مچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں, لیکن ہوئے کوئی نہیں تھے. لیکن اس کے بدلے میں پھر امام علی کو, وہ تو ابتدائے شہادت مصطفیٰ تھی جس میں سرکار بچ گئے غزوہ احد میں, وہ نیزوں سے ہوئی, نیزوں پر پتھر چلائے گئے, دانت مبارک شہید ہوا, خون نکلا, وہ بھی نیزوں پہ ابتدا ہوئی. اور اس شہادت جہری کا جو انتہا ہے, اس کا جو اینڈ ہے, وہ حسین ابن علی کی ذات ہے. حسین ابن علی کی ذات پہ سرکار کی شہادت جہری کا معاملہ ہوا. اور یہ دلیل ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, مولا علی شہید ہوئے ہیں, حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں, حضرت عمر فاروق شہید ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں, لیکن جو رتبہ امام حسین کی شہادت کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا, کیونکہ امام حسین اور امام حسن کی شہادت دراصل مصطفیٰ کی شہادت. اور ہو سکتا ہے آپ کے کسی ذہن میں آیا ہو کہیں ہو سکتا ہے کہ حسین شہید ہو, حسن اور شہادت مصطفیٰ کو مل جائے. تو اس کی ایک اور دلیل بھی ہے, چھری کس پہ چلی تھی؟ نہیں, ذبح کون ہوا تھا؟ ذبح دمبا. تو ذبیح اللہ کون بنے ہیں؟ اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہو نا. تو جب دمبا ذبح ہوئے تو ذبیح اللہ اسماعیل بن جائے, تو یہاں پہ بھی ذبح حسین ہوا ہے, شہادت کا درجہ مصطفیٰ کو مل گیا. اور اس پر بہت ساری میں نے جتنا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کیا, اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے 350 سال پہلے کے بزرگ ہیں, ان کی کتاب ہے سر الشہادتین, اس میں انہوں نے, اور ان کو سارے مانتے ہیں, وہابی سنی شیعہ سارے ان کو مانتے ہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو. انہوں نے اس پورے فلسفے کو بیان کیا. اور وہ جو ذبح عظیم تھا, یہ علماء نے لکھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اس سے مراد امام حسین کی ذات ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اہل بیت کا سچا پیار نصیب کرے, ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آخری بات جو خاص بات ہے, موسم دیکھ رہے ہیں آپ, ایک دن چھوڑ کے ایک دن بارش ہوتی ہے, اور اگر بارش نہ بھی ہو تو گرمی اتنی پڑتی ہے کہ جو اے سیوں والے ہیں نا, اے سیوں والے وہ اتنے اے سی چلاتے ہیں کہ وہ بیچارے وابڈا والوں کو بھی نا وہ لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے یا نہیں. تو جب لائٹ جاندی ہے نا تو فریج بند ہو جائے,
اگلی گل سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ یا سمجھا دوں؟ چلے سمجھ لیں، میں سمجھا دیتا ہوں، کھول کے سمجھاتا ہوں۔ جب لائٹ جاتی ہے نا تو فریج بند ہو جاتی ہے، جب فریج بند ہوتی ہے تو جڑے لیلے ٹگے رکھے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی ٹرانسفارم چھڑے یا کوئی بارش تیز برسی اور کام خراب ہو، ہمیں چاہیے کہ وہ جو لیلے شیلے سنبھال کے رکھے ہیں نا، انشاءاللہ کہہ دیں آج ابھی انشاءاللہ کی بات کی، یا خود کھا لیں، رشتہ داروں کو کھلا دیں، یا پھر بانٹ دیں، ضائع نہ کریں۔ یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے جناب، غریب کو کچھ ملتا نہیں ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، میں نے لبئی کا نہیں، پھر وہ بھی تھوڑے دنوں بعد اڈے سے گزرتا ہے نا، جس نے عید الاضحیٰ کے تینوں دن دال کھائی ہوتی ہے، دال، وہ جس کھمبے کے پاس سے گزرتے ہیں نا جب، تو تھے جناب گوشت خراب ہوا پیا ہوں گا، تب پتہ ہی کوئی چلو وہ تصدیق بھی کر دیا سائیں جی نے۔ چلو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو سمجھیں کہ اگر قربانی کی ہے تو اس سے بہتر کہ ہم فریجیں بھریں، لائٹ چلی جائے، سب کچھ خراب، تو فریج یو پی ایس سے بھی کوئی نہیں چلتی، تو وہ بھی بڑا مسئلہ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وما علینا